السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پاک اسٹڈیز کو پڑھیں گے جو کہ آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اس کے 2 کریڈٹ آورز ہیں۔ پہلے ہم جو ہے یونٹ 1 سٹارٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم آج کے لیکچر میں کچھ ٹاپکس جو ہے وہ کور کریں گے۔ یونٹ 1 سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کا مطلب ہے تاریخی پہلو، تاریخی نقطۂ نظر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کچھ جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں جو ہم اس میں کور کریں گے۔ آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں، جیسے کہ آبجیکٹیو ہے آئیڈیالوجی کا ریلیشن ود اے اسپیشل ریفرنس ٹو سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم، اینڈ لاسٹ ٹاپک از دا فیکٹر لیڈنگ ٹو مسلم سپریشن۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کا ریلیشن، اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہم پریویس کلاسز میں پڑھتے رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، نظریہ کیا چیز ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان کے کیا نظریات تھے، انہوں نے کتنی کوششیں اور محنتیں کی، علامہ اقبال کے کیا نظریات تھے، اور قائد اعظم کے کیا نظریات اور دلائل تھے جس بنیاد پہ جو ہے وہ الگ وطن حاصل کیا گیا۔ اینڈ دا لاسٹ ٹاپک از اے فیکٹر لیڈنگ ٹو مسلم سپریشن، کے مسلمانوں کے الگ وطن بنانے کی کیا کیا وجوہات۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈیالوجی یعنی کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ کسی جماعت، قوم یا ملت کے اجتماعی نصب العین اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے قائم کردہ اصول اور ضابطے جو ہوتے ہیں وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اس میں یعنی کہ جو بہت سے جو لوگ ہیں وہ کسی ایک ہی فکر و فلسفہ کو اپنا نصب العین بنا لیں تو وہ اس قوم کا نظریہ ہو گیا۔ مطلب جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ جب ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں تو پہلے سب سے اپنا نظریہ بتاتی ہیں کہ ہماری یہ نظریات ہیں۔ تو اس طرح سے جب بہت سارے جو لوگ ہیں ایک ہی فکر و فلسفہ کو اپنا نصب العین بنا لیں تو وہ قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہر بڑی تحریک کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ نظریہ ہی آپ کو نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق لائحہ عمل باقی کا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس پروگرام کے مطابق جو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے لائحہ عمل، اس کے مطابق جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چلائی جاتی ہے۔ پھر کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی میں نظریہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا محور اور قوت محرکہ ہے۔ مطلب کہ کسی بھی تہذیبی، تمدنی اور معاشرتی یا سیاسی پروگرام کے خاص طرز فکر اور لائحہ عمل کو نظریہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے کسی بھی قوم کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ تو اب ہم پہلے جو ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم کے کیا کیا نظریات تھے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے الگ وطن ہمیں حاصل کر کے دیا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے جو قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ملک پاکستان ہمیں ملا ہے۔ تو ان کے خیالات اور ان کے الفاظ ہیں کچھ جن کا ہم جو ہے مطالعہ کریں گے، یعنی کہ پڑھیں گے۔ پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے 2 قومی نظریہ اس طرح سے ہم کہا جاتا ہے کہ جب برصغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، جو ہندو اور انگریز، وہ مسلمانوں پہ ظلم جو ہے وہ اٹھایا جاتا تھا، ان کو عبادات نہیں کرنے دی جاتی تھیں، ان کے رسم و رواج ان کو پورے نہیں کرنے دیے جاتے تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ رہنا جو ہے مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے جو ہے وہ الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے بڑی اس کی وجہ ہے کہ اسلام، آپ کا جو ملک ہے پاکستان، وہ اسلام کی بنیاد پہ یعنی کہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ تو 2 قومی نظریہ جو ہے وہ پیش کیا گیا قائد اعظم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ 1940 میں مسلم لیگ کے 27ویں تاریخ ساز اجلاس کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے آپ نے 2 قومی نظریہ کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور ہندو دھرم نہ صرف 2 مذاہب ہیں بلکہ 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں، مطلب سوسائٹی میں نہیں، ایک میں وہ رہ سکتے۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے رہ سکیں گے۔ میں الفاظ میں کہتا ہوں، بلند الفاظ میں، کہ 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصور، اتار اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مطلب کہ دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نیچے نہیں آنا چاہتا، لیکن جو ہندو اور انگریز تھے وہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہندو انتہا پسندی کا جو ہے وہ مقابلہ کس طرح سے قائد اعظم نے کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے نظریات، اپنے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ اگر مرنا ہے تو لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے، یعنی کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے تھے کہ ہم الگ وطن حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ نیکسٹ ہے قرآن سے رہنمائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب پاکستان ہے وہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، تو انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کے اجلاس جو کراچی میں 1943 یعنی کہ 1943 میں منعقد ہوا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہو جائیں گے، مطلب ایک جسم و جان بن جائیں گے۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، مطلب کس پہ یہ جو ہے وہ کھڑی ہے عمارت، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن
قرآن مجید ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہو جائے گا, یونٹی پیدا ہوتی جائے گی. ہم سارا کچھ جو ہے وہ پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں پاک اسٹڈیز کے اندر کہ قائد اعظم نے کس طرح سے کیا کیا نظریات پیش کیے اور کیا کیا ان کے جو ہے کوششیں اور محنتیں تھیں. جو کچھ آپ پیچھے کلاسز میں پڑھ چکے ہیں وہی سارا کام ہے اور وہی اس کو آپ نے سمجھنا اور دیکھ. نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قائد اعظم نے عید میلاد النبوی کے موقع صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کہا تھا کہ اسلام محض چند رسوم اور روایات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اس کے جو قوانین ہیں وہ اسی طرح سے قابل عمل ہیں جس طرح 1300 برس پہلے تھے. یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے اس کے قوانین تھے شرعی جو اسلام نے آپ کو بتائے ہیں, جو قرآن مجید کے مطابق احادیث کے مطابق ہیں, اسی طرح سے ابھی بھی ہیں. پھر نظریاتی ریاست کا قیام ہے. ان کا یہ نظریہ تھا ایک جو ہے ہر انسان کو اپنا حق حاصل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. نیکسٹ ان کا پوائنٹ تھا کہ اسلامی نظام حیات کا فروغ, مطلب کہ اسلام کو آگے سے آگے بڑھانا چاہیے, مطلب پھیلے اور جو لوگ ہیں اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. انہوں نے کہا کہ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہمارا آزاد انسانوں کی طرح ہم رہ سکیں. ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری رسم و رواج ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں, اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پینے کا جو ہے وہ موقع ملے. اسی طرح اسلامی جمہوریت کا قیام کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطہ حیات پر عمل کرتا ہے جو ہمارے عظیم قانون عطا کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کیے تھے کہ ہماری جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں وہ اسلامی اصولوں اور تصورات پر ہی ہیں. نیکسٹ انہوں نے کہا کہ جو اسلامی معاشی نظام, مطلب جو اکانومی ہے وہ آپ کی سارا کچھ اسلام کے مطابق ہو, جیسے سود وغیرہ نہیں ہوگا, جو سود جو ہے اس کی اسلام میں ممانعت ہے, تو اسی طرح سے جو معاشی نظام بنایا جائے گا وہ اسلام کے مطابق ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظام اپنایا تو ہمیں اپنے عوام کے لیے خوشحالی حاصل کرنے میں مشکلات آئیں گی. مطلب جیسے ہم سود وغیرہ لیتے ہیں تو پھر جب اسے واپس کرنا ہے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم اسلام کے اصول کے مطابق جو اسلام نے ہمارے لیے جو ہے اصول و ضابطے بنائے ہیں اس کے مطابق چلا جائے تو وہ جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تقدیر اپنے علیحدہ اور منفرد انداز میں بنانی پڑے گی. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر قائم ہو. نیکسٹ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ میں یہ آ جائے گا کہ ہر انسان کو اپنا الگ حق حاصل ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے جو اگر عیسائی ہیں, ہندو ہیں یا مسلمان ہیں, ہر ایک کو اپنا اپنا حق حاصل ہے اور ہر ایک اپنا حق استعمال کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو کامل یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ مصنفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا, مطلب کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کی جائے گی, اور ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. نیکسٹ آپ نے کہا کہ you may belong to any religion, caste or creed that has nothing to do with the business of the state, کہ آپ کسی بھی رنگ, نسل, ذات پات سے تعلق رکھتے ہوں, یہ کسی بھی ریاست کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے کہ سیاسی نظام میں اقلیتوں کی شرکت. پھر آپ نے واضح کر دیا کہ یہ ایک ریاست نہیں ہوگی, مطلب پاکستان ایک ریاست بنانے کے خواہاں تھے. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ریاست نہیں ہوگی, مطلب اس میں ہر جو انسان ہے اس کو اپنا پورا حق حاصل ہے اور وہ آزادی کے ساتھ اس میں رہ. یہ تھے آپ جی قائد اعظم کے نظریات جو پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے پیش کیے تھے. یہ آپ کو خود بھی پتہ کہ ان کی بہت ساری محنتیں اور کوششیں ہیں جس کے بعد ہم یہ پاکستان جو ہے حاصل کر سکیں اور ہم آزادی کے ساتھ اس میں سانس لے رہے ہیں, آزاد رہ رہے ہیں. ہمیں اپنا ہر انسان شہری کو اپنا اپنا حق جو ہے وہ حاصل ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ٹاپک ہے جو کہ علامہ اقبال کا, آئیڈیالوجیکل ریلیشن ود اے اسپیشل ریفرنس ٹو علامہ محمد اقبال. کے علامہ اقبال کے کیا نظریات تھے اور انہوں نے پاکستان, مطلب کہ وہ الگ وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھی کہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا پیغام ہے وہ شاعری کے ذریعے دیا تھا, تو شاعری کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے اپنا پیغام دیا. پھر انہوں نے جو ہے خواب دیکھا جو ہے الگ وطن بنانے کا, تو ان کے کیا کیا پوائنٹس تھے, ان کے کیا کیا نظریات تھی, ان کی جو ہے کیا دلائل تھے وہ ہم دیکھتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک زندہ قوت ہے. جس شخص کو آپ نے
مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت سے نوازا ہے وہ آپ بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، یعنی کہ وہ قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہے جیسے دوست تھے آپس میں، ہم نے پڑھا ہوا یہ پہلے بھی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے یہ انسان یہ صدارت کر رہا ہے مسلم لیگ کی اجلاس کی، وہ اسلام کو بھی ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، جس کا یقین ہے کہ فرد اور ریاست کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جس کا ایمان ہے کہ اسلام بذات خود تقدیر ہے اور وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں۔ نیکسٹ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مطلب اسلام محض چند عقائد کا نام نہیں، مکمل ضابطہ حیات مطلب پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیز کرنی ہے اور اس چیز سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو مطلب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ آپ اپنی زندگی اگر اسلام کے مطابق گزارتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام انسان کی وحدت کو دو تصادم اصول روح اور مادہ میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ، ریاست ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے متحدہ قومیت کی نفی کی، انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس انہوں نے بتایا جی مغربی جمہوریت سے بیزاری۔ انہوں نے اقبال نے جمہوری نظام مطلب کہ جمہوری نظام جو ہے مغربی جمہوری نظام وہ جو ہے ہمارے اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے، مطلب اس میں کوئی سود، کوئی حرام، کوئی حلال کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اسلام نے آپ کو بتایا کہ کیا چیز آپ کے لیے حلال ہے اور کیا چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ تو ان کی جو جمہوری نظام تھا، ان کی جو جمہوریت تھی، ڈیموکریسی تھی، اس سے سخت چڑ تھی، وہ اس پہ تنقید بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں ایک شعر کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس بندوں کو گنا کرتے ہیں تو تولا نہیں کرتے۔ نیکسٹ انہوں نے کہا دو قومی نظریہ پیش کیا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ علامہ اقبال نے اپنا قائد اعظم نے اپنا دو قومی نظریہ پیش کیا، اسی طرح سے علامہ اقبال نے بھی اپنا دو قومی نظریہ پیش کیا۔ دو قومی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب دو قومیں ایک جگہ پہ رہ رہی تھی برصغیر میں، تو ان کو الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جو ہے جو نظریہ پیش کیا گیا تھا اس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے، مطلب ان کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیم نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، مطلب ان کی عبادات، رسم و رواج وغیرہ۔ تو گزشتہ 1000 سال سے وہ اپنی الگ الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مسلم مفادات کا تحفظ کیا۔ وہ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست ہو، مطلب ہندوستان میں برصغیر میں رہتے ہوئے یہ سارا کچھ مسلمانوں کو نہیں مل رہا تھا۔ اسلامی قانون کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اسلامی قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کر لیا جائے تو ہر شخص کو معاش کا حق حاصل ہو جائے گا، اس کا حق جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ نیکسٹ انہوں نے کہا کہ قومی تشخص کا تحفظ۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس خیال کا حامی رہا ہوں کہ مذہبی تفریق کو ختم ہو جانا چاہیے، مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ مذہب کو کسی بھی چیز میں جو ہے وہ درمیان میں لے کر آئیں، لیکن پھر ان کا خیال جو ہے وہ بعد میں بدل گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ قومی تشخص کو محفوظ رکھنا اور ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مناسب ہے، مطلب دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، اس لیے دونوں کا الگ الگ وطن، الگ الگ ریاست جو ہے قائم ہونی چاہیے۔ پھر ان کی تحفظ اسلام کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام کی ترقی اور تحفظ کی خاطر ہندوستان میں ایک منظم مسلم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں، کہ مطلب ہمیں الگ سے جگہ دی جائے، الگ سے ایک اسٹیٹ دے دی جائے جدھر مسلمان جو ہیں وہ رہ سکیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکیں۔ نیکسٹ انہوں نے بات کی اسلامی تمدن کی حفاظت، مطلب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے تمدن کی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اسلامی تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو جائے۔ نیکسٹ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحد، صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائے، مطلب کہ یہ سب ایک ہی چیز، جیسے مرج ہم جیسے کسی چیز کو کرنا کہتے ہیں اس طرح سے ہو جائیں۔ اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر یا باہر رہتے ہوئے حکومت خود اختیاری کا حصول اور شمال مغربی ہندوستان میں ایک مستحکم مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے، مطلب انہیں یقین تھا کہ الگ جو ہے ہمیں ایک مسلم ریاست مل جائے گی۔ یہ تو تھے جی کہ علامہ اقبال نے اپنے کیا نظریات پیش کیے اور ان کا الگ وطن بنانے میں، پاکستان بنانے میں کتنا کردار تھا اور ان کے کیا کیا نظریات تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ سر سید احمد خان کے کیا نظریات تھے، انہوں نے کیا کیا اپنے جو ہے دلائل اور نظریات پیش کی۔ جو سر سید احمد خان تھے وہ شروع سے جو ہے ہندو اور مسلم مطلب کہ اکٹھے رہے، اسی
چیز کے حامی تھے کہ مطلب اگر برصغیر میں دونوں قومیں رہ رہی ہیں تو یہ رہیں سکون اور امن کے ساتھ. مطلب وہ ایک دلہن کی دو خوبصورت انگوں سے تشبیہ دیتے تھے ہندو اور مسلمانوں کو. لیکن جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا، اردو ہندی تنازع سے یہ مراد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جو آفیشیل ورک مطلب کہ آفیسز دفاتر کے اندر بھی جو ہے وہ ہندی رائج کر دی جائے گی. ہندی جیسے اب ہمارے ہیں تو ہماری اگر قومی زبان اردو ہے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہندی ہے اس کو قومی زبان بنا دیا جائے اور دفاتر کے اندر بھی یہی زبان جو ہے وہ استعمال کی جائے. تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ سوچ جو ہے ان کی وہ چینج ہو گئی، تبدیلی آ گئی. تو اس واقعے سے آپ کو یقین ہو گیا کہ دونوں قومیں کسی معاملے میں اکٹھی نہ ہو سکیں گی. تو 1868 میں انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی. ابھی تو بہت کم ہے کہ آگے اس سے زیادہ مخالفت شروع ہو جائے گی. 1887 میں سر سید نے کہا کہ جب ہمارے ہندو بھائی ایسی تحریکیں جاری کرنا چاہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچے یا ہماری قوم کی تذلیل ہو تو ہم دوستی کے جذبے سے جو ہے وہ کام نہیں لے سکتے. پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کا تحفظ کریں. مطلب کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہندو یا انگریز ہماری قوم کی مسلمانوں کی تذلیل کریں گے، بے عزتی کریں گے، تو پھر ہم بھی جو ہے وہ سکون سے یا دوستی سے کام نہیں لیں گے. پھر ہم بھی جو ہے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں، اور پھر ہم پہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا بدلہ لیتے. پھر انہوں نے کچھ جو ہے وہ نظریات پیش کیے، کچھ پوائنٹس ان کے بھی تھے. انہوں نے سب سے پہلے کہ جو رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ شائع کیا، وہ لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انگریزوں پہ واضح کیا کہ 1857 جو 1857 کی جنگ ہوئی تھی وہ حکومت کی ناانصافیوں کا نتیجہ تھی. اس جنگ میں ہندو مسلمان انگریز برابر کے ذمہ دار تھے کہ مطلب مسلمانوں پہ جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. تینوں قومیں جو ہے وہ برابر کی شریک تھیں، برابر کی ذمہ دار. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کی خدا صفت اور بھی جو ہے انہوں نے صفات بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے انگریزوں کو تحفظ فراہم کیا تھا، مطلب ان کے لیے جو ہے ان کی مدد کی تھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی ہر کام میں جو ہے وہ مدد جو ہے وہ کی گئی تھی. پھر انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا جو ہے وہ افتتاح کیا. پھر انہوں نے کالم اردو میں ہوتا تھا ایک کالم، تو دوسرا اس کا انگریزی میں ہوتا تھا. پھر اس مقصد کے لیے انگریزوں کو مقامی باشندوں کے مراکز سے آگاہ کرنا تھا. یہ اس لیے بنائی گئی تھی، اور سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام اس میگزین کو 1866 میں جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا، جس کا داریہ یعنی کہ کرنے والے خود سید احمد خان تھے. اور یہ انگریزی اور اردو میں یعنی انگلش اور اردو دونوں میں تھے، مطلب کوئی دونوں انگریز بھی پڑھ سکتے تھے اور جو مسلمان ہیں جن کو اردو آتی تھی وہ بھی پڑھ سکتے تھے. تو اس گزٹ کے ذریعے سے انہوں نے نہ صرف جو ہے سیاسی تنازعات بلکہ معاشرتی اور تعلیمی امور پر بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنا اور دکھانا شروع کر دیا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے مسلم مفادات کا تحفظ. جس طرح سے آپ نے پیچھے پڑھا کہ کیسے قائد اعظم نے جو ہے مسلم مفادات کا تحفظ پیش کیا، کس طرح سے علامہ اقبال نے اس کے لیے کوشش کی، کس طرح سے افسر سید احمد خان نے مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انڈین سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں اوپن میرٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو بھی ابھی وہ جو ہے وہ تعلیم کا معیار حاصل نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پہ وہ ہندوؤں کی برابری کر سکے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی اعلیٰ ملازمتوں میں مناسب بندوبست کیا جائے. پھر انہوں نے ہمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن جو ہے وہ پیش کی، اس کی ایک تنظیم بنائی جس کے کچھ مقاصد تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، مسلمانوں کو عوامی احتجاج سے دور رکھا جائے گا، اور امن و امان کے قیام کے لیے حکومتی اقدامات کیے جائیں گے. جس طرح سے مسلمان جیسے ہندو ہیں وہ جو ہے ہر بات کے اندر جو ہے مسلمانوں کو لے آتے تھے کہ مسلمانوں نے ہی یہ سب کچھ کیا، تو اس لیے اس چیز سے دور رکھنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ شعور لایا جائے اور ان کو تعلیم دلوائی جائے، تو ان ساری چیزوں سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی. نیکسٹ انہوں نے ایک الگ قوم کا تصور پیش کیا. جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے مطلب اس کے بعد بھی جو انڈینز ہیں وہ جو ہے باز نہیں آئے تھے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ دونوں قومیں کسی جو ہے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کسی کام میں دل سے شرکت نہیں کریں گی. تو انہوں نے ہی سب سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قوم کا لفظ استعمال کیا تھا. پھر انہوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا کہ ہر جو شہری اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا جو حق ہے وہ استعمال کر کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے جو ہے جو پولیٹیکل انسان مطلب جو کھڑا ہوگا، میں نے ایم این اے ایم پی ایس ہوتے ہیں جس طرح سے ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یا ہم خود اگر کوئی الیکشن جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ حق حاصل جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی دیا جائے. تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کو انتخاب کا جو ہے وہ حق دے دیا گیا تھا 1909. یہاں تک ہم نے پڑھا کہ آئیڈیالوجی کیا تھی ان
تین شخصیات کی جو ہے وہ نظریات کیا تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا نظریات پیش کیے تھے. تو اب جو لاسٹ ہمارا ہم اس لیکچر کے اندر ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے فیکٹر لیڈنگس ٹو مسلم سپریشن، کہ پاکستان یا مسلمانوں کے الگ وطن بنانے کی کیا وجوہات کیا تھی، قرارداد مقاصد کیا تھے اس کے اندر. اس کا پہلے ہم تھوڑی سی ہسٹری پڑھتے ہیں، پس منظر کیا ہے اس کا، کہ برصغیر میں مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 میں الگ وطن کا مطالبہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال جو ہے وہ برصغیر پر حکومت کی ہے، اور یہ ہم پیچھے بھی سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنے سال جو ہے وہ حکومت کی ہے. اس کے بعد ان کا جو ہے وہ زوال آنا شروع ہو گیا جب مغل حکمرانوں کی جو حکومتیں آئی تھیں ان کی نااہلیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے. پھر اس تسلط مطلب کہ اس کے خلاف جا کے جب مغل جو تھے، مغل بادشاہوں کی حکومت آئی، انہوں نے اپنی حکومت شروع کی، تو ان میں کو اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، ان میں کو اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے یا ان چیزوں کو دیکھتے. تو پھر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے انگریزوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ اس پہ قائم کر لی تھی، اور پھر جو مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا. کہ مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں ان کو وہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیں اور وہ دنیا میں رہیں ہی نہیں. تو پھر 20ویں صدی کے آغاز میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام آیا تھا 1906 میں. ہم قائد اعظم کے 14 نکات پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ سارا کچھ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تو بس اس کے انہوں نے تاریخی اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیا کہ کیا کیا اس کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے جو ہے وہ الگ وطن حاصل جو ہے مسلمان کرنا چاہتے تھے، اور کیا اس کی جو ہے سب سے بڑی وجہ. تو پھر انہوں نے علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم میں 1930 میں الگ ریاست کا تصور پیش کیا. چودھری رحمت علی نے 1933 میں جو ہے وہ ریاست مطلب جو اسٹیٹ ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کا پہلے کوئی نام نہیں کسی نے دیا تھا، تو چودھری رحمت علی خان نے جو ہے وہ ریاست کو پاکستان کا نام دیا تھا. پھر اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کوششیں اور جدوجہد جو اپنی شروع کر دی تھی. جو مسلمان تھے وہ ڈر چکے تھے، جو ہندو ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، انگریز حکومت جو ان کے اوپر کر رہے تھے، اور جیسے ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں یا ہم جو ہے جیسے احتجاج یا اسٹرائکس وغیرہ کی جاتی ہیں وہ کریں. تو اس لیے جو ہے پھر اس میں قائد اعظم نے سب سے بڑا کردار ادا کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ آزاد اور متحدہ ہندوستان کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کے تسلط میں آ جائیں. مطلب انگریزوں سے نکلیں گے تو ہندو جو ہے وہ ان پہ حکومت کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ مکان اتنا پرکشش تھا کہ جو عوام ہے وہ اگر ان کی توجہ نہ مرکوز ہوتی تو یہ ناممکن تھا. پھر انہوں نے جو ہے مطلب اس پس منظر کے بعد سے ہم وہ جو ہے پوائنٹس پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے کیا کیا محرکات، کیا کیا جو ان کے نقطۂ نظر کیا کیا تھے، ان کی کیا کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر الگ وطن حاصل کرنا چاہ رہے تھے. پہلا آپ کا پوائنٹ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش جو ہے وہ کی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے. پھر دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا. دو قومی نظریہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کے. دو قومی نظریہ کیا تھا کہ دونوں قومیں جو ہیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. اور پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخی آویزش تھی، مطلب کہ جو ان کی چل رہی تھی، آپس میں اختلافات چل رہے تھے، جو کنٹروورسیز تھیں. انہوں نے کہا کہ وہ اسی دن ہی ان کا جو ہے وہ درمیان میں جھگڑا وغیرہ شروع ہو گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ طاہر کو شکست دی تھی. محمد بن قاسم کو بھی ہم نے پڑھا ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا تھا جس نے جو ہے سندھ کو فتح کیا تھا. پھر محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو، اور شہاب الدین غوری نے اجمیر دہلی کے ولی راجہ پر جو ہے اس کو جو ہے شکست دی تھی. تو پھر اس وجہ سے جو ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ مطلب بدلے کی آگ اور وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سارا اختلافات جو وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر ہندو اور مسلمانوں میں گٹھ جوڑ، مطلب کہ دونوں ہندو اور مسلمان مل کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ہندو اور انگریز مل کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے. ان کو کسی چیز کا حق حاصل نہیں تھا، کہ ان کو سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی ہر لحاظ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پیچھے ہی رہیں اور ان کو کوئی کام نہ آئے، نہ ان کو سرکاری ملازمتیں ملتی تھیں، نہ کوئی تعلیم وہ حاصل کر سکتے تھے. جس طرح سے ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان میں لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، اگر وہ حجاب نہیں آپ کر سکتے. آؤٹ آف کنٹری ہم دیکھتے ہیں جیسے فرانس وغیرہ کے اندر جو ہے حجاب پہ پابندی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ایک جگہ، مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ الگ وطن ہمیں ایک مل جائے. نیکسٹ ہے کہ برصغیر میں برطانوی طرز کا پارلیمانی نظام تھا. برطانوی مطلب کہ انگریزوں کا سارا نظام تھا چلتا، اور اس کے اندر ہندوؤں کو ہی سپورٹ تھی، مسلمانوں کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں تھی. تو اس وجہ سے بھی جو مسلمان چاہ رہے تھے کہ جی ان کو ایک الگ ریاست جو ہے وہ دے دی جائے.
پھر شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں ہیں، پھر انہوں نے جو ہے مطلب مسلمانوں کے خلاف تحریکیں شروع کر دی، جو گادی تھا اس نے تحریکیں شروع کر دیں۔ پھر مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہندو سے مسلمان ہونے والے سب لوگوں کو ہندو ہو جانا چاہیے، انہوں نے یہ تحریکیں شروع کی۔ پھر انہوں نے یہ جو ہے اس کے عملی مظاہرے بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ مواتی مسلمانوں کو شدھ کرنا تھا، مطلب مسلمانوں سے ہندو کرنا تھا۔ تو انہوں نے شعر لکھے تھے، انہوں نے کہا کام شدھی کا کبھی بند نہ ہو پائے، بھاگیہ سے یہ وقت قوموں کو ملا کرتا ہے، ہندو ہو تم میں ہے اگر جذبہ ماں، باقی رہ نہ جائے کہ دنیا میں مسلمان باقی، مطلب کہ وہ جتنے بھی مسلمان تھے یا تو وہ ختم ہو جائیں یا پھر جو ہیں مسلمان وہ جو ہیں وہ ہندو ہو جائیں۔ تو ہندوؤں کی اس حرکت میں مسلمانوں میں جان برپا ہو گیا، نتیجے تو پہنچے کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ ملک کی تقسیم ہی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہندو محاسبہ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہندو محاسبہ 1900 میں قائم ہوئی تھی۔ پہلے یہ جماعت اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتی تھی، پر جب وہ شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع ہوئیں، مطلب کہ یہ انڈینس کی جو ہیں وہ تحریکیں ہیں، شدھی وغیرہ انہی کے جو ہیں وہ نام ہیں، جیسے وہ بتوں کو پوجتے ہیں انہوں نے نام وغیرہ رکھے ہوئے۔ جب یہ تحریکیں شروع ہوئیں تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کی سر توڑ مخالفت شروع کر دی، اور پھر جداگانہ انتخابات کا جو ہے وہ مسلمانوں نے کہا کہ جی ہمیں تحفظ دیا جائے کہ ہم اپنے جداگانہ انتخابات میں حصہ لے سکیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو اس جماعت نے یہ کہا کہ مسلمان غیر ملکی اور ہندوستان کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ان کو چھوڑنا چاہے تو وہ اپنی خوشی سے جو ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر یہاں رہنا ہے تو پھر وہ ان کو ہندو بننا پڑے گا، مطلب مسلمان رہ کے وہ برصغیر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ ان کا پوائنٹ تھا کہ اردو زبان کا تحفظ۔ ہم نے یہ پیچھے جو پریویس سلائڈس اس کے اندر پڑھا، جیسے سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا اپنا مقدمہ کہ وہ جو ہے ہندو جو ہیں وہ برصغیر کے اندر ہندی زبان کو رائج کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے اردو زبان کے تحفظ کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایک الگ جو ہے وہ ریاست قائم کر دی جائے، جہاں پہ ہر جو مطلب مسلمان ہیں وہ اگر اپنی اردو زبان کو بولنا چاہتے ہیں تو وہ بولیں، اور اردو زبان پھر بعد میں جو وہ ہماری قومی زبان بن گئی تھی۔ تو اردو زبان کے تحفظ کے لیے بھی جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ ایک الگ ریاست، ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ پھر مسلم ثقافتی ورثے کا تحفظ ہے کہ ثقافت مطلب جو ان کا کلچر تھا اس کے لیے جو ہے یہ بڑی سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھیں، مطلب کہ وہ اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو ہی ختم کر دینا چاہ رہے تھے، ان کی ثقافت، ان کی جو ہے وہ رسومات، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر دینا چاہتے تھے ہندو۔ پھر جو ہے تعلیمی اداروں میں گاندھی جی کے مجسمے یعنی وہ نصب کر دیے گئے، اور جو طلبہ تھے ان کو بلا تمیز جو ہے مطلب کہ کسی بھی روک ٹوک کے بغیر مذہب اور ملت پہ جو ہے وہ احترام کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جس کی اور اردو کی جگہ ہندی کو رائج کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ ان کے ثقافتی ورثے کا تحفظ کیا جائے، اور یہ ایک الگ ریاست کے بغیر ناممکن تھا۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے جی تعصب اور تنگ نظری کی فضا سے نجات، مطلب کہ ہندو جو تھی وہ ایک تنگ نظر قوم ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تنگ نظر جو ہے وہ اس میں عورت کو جو ہے وہ آج بھی باندھی قرار دیا جاتا ہے، اور جو ہے مذہبوں میں کم تر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے اسلام نے عورت کو پورے حقوق دیے ہیں، اور کس طرح سے اسلام نے جو ہے ان کے درجے بنائے ہیں، اگر ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کس طرح سے اس کے جو ہیں وہ درجے ہیں اسلام کے اندر۔ لیکن جو ہندو ہیں وہ اس چیز کو، عورت کو اپنی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، اور اسے وہ جو ہے وہ ناپاک کردار دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں جیسے ہم جو ہے وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو لیکن جو ہندو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہندو اور مسلمان کو یہ بھی بہت سارے اختلافات ہیں، جس کی بنیاد ایک تو یہ تھی کہ ان کی تنگ نظری تھی، اور دوسرا یہ کہ اسلام، ہم مسلمان جو ہے وہ اسلام کو مانتے ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ اسلام کو نہیں مانتے، اور ان کے جو ہے مذاہب، ان کے رسم و رواج جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو مسلمانوں کی شرکت، ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی، سرگرمیاں ہوتی تھی تو اس میں جو ہے وہ ناپسند کی جاتی تھی، تو اس سے ان کی تنگ نظری کی فضا سے نجات پانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، ایک الگ ریاست کو قائم کر لیا جائے۔ تو لہٰذا برصغیر کے مسلمانوں نے مارچ 1940 میں الگ ریاست کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا تھا۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے اقتصادی دباؤ۔ انگریزوں کے دور اقتدار میں ہندوؤں اقتصادی دباؤ اس طرح سے انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے شعبے جو صنعت تھی، جیسے فیکٹری ایریاز ہوتے ہیں، جتنا بھی صنعت یا جتنا بھی دوسرا کام ہوتا ہے اس کو میدان سے مسلمانوں کو باہر نکال دیا گیا تھا، تو ان کو جو ہے وہ واپس لانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، یا جو ان کی فوجی ملازمتیں تھیں، ان کے جو بچے کاشتکاری کرتے تھے، کسان تھے، تو ان ساری چیزوں سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ تو اس کے مسلمانوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ یا تو وہ ہندو ہو جائیں یا پھر وہ جو ہے اس جگہ سے برصغیر سے نکل جائیں۔ تو اس کا بھی یہ بھی
بھی ایک پوائنٹ تھا کہ اس لیے بھی جو ہے وہ ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے. اس کے بغیر جو ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے جیسے انگریز اور ہندو ان پہ ظلم کر رہے تھے تو ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے یہ سارا کچھ جو ہے وہ. لاسٹ آپ کا پوائنٹ ہے جی کانگریسی وزارتوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک. آپ سارا پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہندوؤں کا کیسا جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک تھا اور کس طرح سے وہ جو ہے ان کو تنگ کرتے تھے اور کس طرح سے ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا. تو کانگریسی وزارتیں ہیں کہ ان کی ایک پارٹی تھی جو ہندوؤں کی ایک پارٹی تھی جو کہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتی تھی. جیسے ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ابھی بھی جو پارٹیز ہیں وہ مسلمانوں پہ کیسے ظلم و زیادتی کرتی ہیں کہ آپ کو حجاب نہیں آپ نے پہننا, آپ مساجد میں نہیں جا سکتے, آپ اذان نہیں دے سکتے. تو اس طرح سے پہلے بھی یہ سارا کچھ ہوتا تھا کہ جو وزیر تھے جو وزارتوں پہ جو ہے وہ رائج تھے وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ 1937 کے بعد قائد اعظم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مناسب سمجھوتے کہ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ کمپیریزن ہو جائے, لیکن اس سلسلے میں گاندھی جی سے بھی اپیل کی, لیکن گاندھی جی کا جواب بہت تکلیف دہ تھا. انہوں نے کہا کاش میں کر سکتا لیکن میں بے بس ہوں, میں اتحاد پہ یقین رکھتا ہوں لیکن مجھے ہر طرف تاریکی نظر آتی ہے اور میں ان مصیبت کے لمحات میں رام سے روشنی مانگتا ہوں, یعنی کہ جو ان کے مطلب جیسے وہ جس کو خدا مانگتے ہیں جو بت ہیں. تو صرف جو جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی فریق ہیں, ایک برطانوی سامراج اور دوسرا کانگریس, مطلب کہ ایک انگریزوں کی حکومت اور دوسری جو تھی وہ انڈینس کی حکومت جو ہندوستانوں کی. باقی لوگوں کو ہمارے پیچھے آنا چاہیے, مطلب کہ وہی ان کو ہی فالو کریں, اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے مسلم لیگ کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا صرف دو ہی وزارتیں ہیں, اس کے اندر تیسری وزارت جو مسلم لیگ کی ہے وہ نہیں آ سکتی. تو اس لیے 23 مارچ کو برصغیر کے مسلمانوں نے لاہور کے تاریخی اجتماع میں علیحدہ مملکت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور صرف 7 سال میں ہندوؤں اور انگریزوں کی مخالفت کے باوجود 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان تو حاصل کر لیا گیا لیکن اس کے پیچھے جو کوششیں, محنتیں اور جو خلوص اور جذبہ تھا وہ جو ہے ابھی بھی ہم اس کو سمجھنے سے ناپید ہیں. تو یہ ہم نے آج کے لیکچر میں یہ سارا کور کیا کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر جو ٹاپک تھے وہ کور کیا. اب اس میں آپ جو ہے اگر کچھ کرنا چاہیں تو آپ پریویس جو بکس ہیں پاک اسٹڈیز کی یعنی مطالعہ پاکستان کی 9th 10th یا 2nd ایئر وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو میرے پاس بک ہے جو میں ریفر کروں گی وہ ہے جی عالم شیر خان نیازی کی, تو آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.